PM का मार्च है, ये हर साल हुआ है। ये उनकी एक विंटर एक्टिविटी है। अब इस मुल्क का सिर्फ एक इलाज है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा के इमरान खान से जान छूटे, और कोई हल नहीं है। बैनुल-अक़वामी मंडी में चीनी महंगी हो गई है। आप बैनुल-अक़वामी मंडी से चीनी लाते, चीनी तो काबीना के पेपर पर बैठे हुए चोर बनाते। अपोजिशन को 1.5-2 साल और सफर करना पड़ेगा और उसके बाद 5 साल फिर सफर करना पड़ेगा। वेलकम टू एजेंडा 360 शो। और सियासत पे बात करने से पहले क्रिकेट के ऊपर मेरे ख्याल से ज़रूरी है थोड़ी सी कमेंट्री। पाकिस्तान की अनडिफीटेड रन T20s के वर्ल्ड कप के अंदर जो इस वक्त यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में चल रहा है, वो कल इख्तिताम को पहुंची कि जब एक हार्ट ब्रेकिंगली एक अच्छी टोटल बनाने के बाद और एक अच्छा कंट्रोल तरीके से ऑस्ट्रेलियंस के खिलाफ बॉलिंग करने के बाद आखिर में द व्हील्स केम ऑफ आवर चैरियट और पाकिस्तान जो है वो हार गया। 6 balls रिमेनिंग, ऑस्ट्रेलिया won by 5 wickets। उसके बाद खिलाफे तवक्को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक जनरल आउटपोरिंग ऑफ पॉजिटिव सेंटिमेंट है, वरना हमें बहुत शौक है कि हम अपने क्रिकेटर्स को जिस तरह चढ़ाते हैं उस तरह ही फिर खींच के नीचे उतारते हैं। लेकिन एक जनरल पॉजिटिव सेंटिमेंट है, बाबर आजम की कैप्टनसी के लिए जनरल पॉजिटिव सेंटिमेंट है, और तमाम प्लेयर्स के लिए जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी, खासतौर पर रिजवान जो कि इत्तलात के मुताबिक एक हॉस्पिटल के ICU से उठ के अगले दिन आके ये मैच खेले, जबकि उनको फ्लू का खदशा भी था, उनके हवाले से फ्लू की कंडीशन भी थी और उसके अलावा कोई लंग कंडीशन की वजह से वो अस्पताल में थे, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। एक बहुत हीरोइक परफॉर्मेंस फ्रॉम एवरीवन। एक लम्हे की गलती की वजह से ये टूर्नामेंट शायद इसके अंदर अभी तक हम होते अगर एक कैच ड्रॉप नहीं होता जो हसन अली का ड्रॉप हुआ, जिसके बाद हसन अली के लिए भी बहुत सारी सपोर्टिव स्टेटमेंट्स और सेंटिमेंट सामने आई, जो कि हैरानकुन है मेरे लिए कम से कम कि हमारी जो क्रिकेट वॉचिंग पब्लिक है उसने या तो हम थोड़े से मैच्योर हो गए, या फिर पाकिस्तान ने जेन्युइनली इतना अच्छा खेला है ओवर द होल टूर्नामेंट कि जो लोग नॉर्मली तनकीद करने खड़े होते हैं वो अभी खड़े नहीं हो रहे अब तक। बहरहाल it was well played to everyone and we look forward to welcoming our team home। इसके बाद अब अगर हम सियासत की तरफ चलें तो एक मुश्तरका इजलास बुलाया था हुकूमत ने अपनी तमाम कानून साजी के अमल को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके अंदर सर फहरिस्त उनकी नैब अमेंडमेंट्स भी थी, जिनको बजरिया ऑर्डिनेंस ले तो आती है हुकूमत, लेकिन फिर उनको कानून का हिस्सा नहीं बना पाती क्योंकि जॉइंट सेशंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो सेनेट के अंदर उनकी अददी अक्सरियत नहीं है। इसी कोशिश के लिए और दीगर और जो कवानीन की पैसेज पेंडिंग है उसके लिए एक जॉइंट सेशन बुलाया गया था, जिसको एट द 11th आवर कैंसिल कर दिया गया। और कैंसिल क्यों हुआ उस हवाले से बड़ी दिलचस्प खबरें सामने आ रही हैं, और उसके अंदर कैंसिलेशन से पहले किस तरह उम्मीदवारान किस तरह कानून साज असेंबली के मेंबर्स को पार्लियामेंट्री मेंबर्स को किस तरह जमा करने की कोशिश की गई और किस तरह रोल कॉल्स हुई, इसके ऊपर भी बहुत रिपोर्टिंग चल रही है और दिखाती ये इस बात की अक्कासी है कि कहीं तो अपोजिशन के मेंबर्स को फ़ोन आया करते थे कि आप या तो इजलास में जाएं या ना जाएं, कि नंबर मैनेजमेंट हो उनकी, और अब ये हाल है चंद माह में ही कुछ काया ऐसे पलटी है कि अब हुकूमत के मेंबरान को फ़ोन्स आ रहे हैं और उनको बताया जाता है कि आपकी प्रेजेंस जो है वो इंश्योर होना ज़रूरी है, या आपकी प्रेजेंस इंश्योर नहीं हुई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम द गवर्नमेंट होंगे। एक इजलास प्री सेशन जो बुलाया गया था उसमें तो नंबर्स जो हैं वो अमूमी तौर पे काफ़ी थे, 200 से ज़्यादा PTI की हुकूमत और उनके इत्तेहादी जमातों के मेंबर्स हाजिर थे, लेकिन फिर खदशा ये था कि ये आज हाजिर हैं कल शायद ना हो। ये खबर हमारी नईम अशरफ भट्ट साहब नुमाइंदा खुसूसी हैं समा के, इन्होंने इसका इशारा तो पिछले हफ्ते भी कर दिया था, लेकिन इस हफ्ते भी फिर उन्होंने जब ये व्हेन इट केम टू पास तो इसको कवर भी किया है। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये नंबर्स का जरा बताइएगा, आपकी रिपोर्ट भी मैंने अभी रिवाइज भी की, देखी भी थी, और ये फिर सिचुएशन क्या थी? एक्चुअली सर सिचुएशन जो आप बता रहे थे बिल्कुल वही है कि जो सपोर्ट थी हुकूमत को, जो उन्होंने 3 साल एंजॉय की, वो अब उतनी नहीं है। जाहिर है जो अपोजिशन चाह रही थी कि एटलीस्ट जो है वो इदारे जो हैं वो न्यूट्रल रहें, तो वो अब न्यूट्रल भी जो हैं वो हुकूमत के लिए मसला बना है, और उसकी
آپ کہہ لیں ویسے تو ایک دو پیچھے مثالیں بھی آئی ہیں، لیکن جو پولیٹیکل آپ مثال کہتے ہیں وہ پہلی یہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جس کو حکومت جو ہے وہ آگے نہیں چلا سکی، مؤخر کر دیا، اس میں صرف اتحادی نہیں تھے، ان کے اپنے ارکان بھی تھے اس وقت تو۔ بلکہ میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں، جب پارلیمنٹ کا اجلاس مؤخر کیا حکومت نے تو ایک ہی سٹائل کا جو ہے وہ خبر جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ ذرا کوئی ایک لفظ کا فرق نہیں، تو سب نے ڈال دیا اتحادیوں پہ، اتحادی کہہ رہے ہیں، اتحادی کہہ رہے ہیں۔ تو اصل میں ان کے اپنے ارکان بھی تھے اور وہ چھپایا جا رہا تھا۔ تو اب جو 2-3 دن بعد اب سب کہہ رہے ہیں کہ ان کے تو اپنے بھی ارکان تھے اور وہ سارا مسئلہ تھا۔ تو اس وقت بالکل ہم نے بتایا کہ صرف اتحادی نہیں ہے، اتحادی بہانہ ہے، اصل میں ان کو اپنے لوگوں پہ اعتبار نہیں رہا۔ ایک رپورٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو خفیہ دی گئی سویلین ادارے کی جانب سے، اور اس میں نام لے کے کوئی 15-20 ایسے تھے پی ٹی آئی کے جنہوں نے جو وہ موجود تھے کھانے میں، لیکن انہوں نے اگلے روز نہیں آنا تھا۔ اور اتحادی جو ہیں وہ پھر جب اتحادیوں پہ ڈال دیا گیا تو پھر وہ بھی سامنے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ریزرویشنز ہیں۔ اب وہ ریزرویشنز یہ ہیں جی ہمیں بتایا جائے کیا تھا۔ اب یہ پہلے انہیں کون سا کوئی 3 سال میں بہت زیادہ کوئی بریف کیا جاتا ہے اور وہ بل پاس کرواتے رہتے ہیں، یقیناً وہ اپنی کچھ چیزیں بھی منوانا چاہتے ہوں گے اتحادی جو ان کا ہوتا ہے، لیکن کچھ اور وجوہات بھی ہیں پولیٹیکل کہ وہ ماحول دیکھ کر جو ہے وہ ان کا زیادہ جو ہے اس کو کہہ لیں کہ نخرہ کہہ لیں وہ اب بڑھ گیا ہے، پہلے والا معاملہ اب نہیں ہے۔ اور اپوزیشن کو دیکھ لیں کہ 3 سال بعد یہ پہلی بے شک تھوڑی سی کہہ لیں ایک فتح حاصل ہوئی کہ جو انہوں نے بھرپور کوشش کے ساتھ اپنا لوگ جو ہیں وہ پورے کر کے دکھائے۔ اچھا، اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک ہم نے سٹوری یہ بھی دی تھی اس مشترکہ اجلاس کے مؤخر ہونے سے 1 روز پہلے کہ اپوزیشن کو جیسے آپ نے بتایا کہ فون آتے تھے اور وہ غائب ہو جاتے تھے، یا ووٹ جب دینا ہوتا تھا تو وہ الٹ ہو جاتا تھا، لیکن اس دفعہ بھی انہیں رابطے ہوئے۔ لیکن رانا ثناء اللہ جو ہیں ان کا دعویٰ ہے، لیکن انہوں نے ایک اسیسمنٹ کہا ہے، ان کے پاس اس کا ثبوت تو نہیں ہے۔ ایک بات کی انہوں نے خبر کی تو تصدیق کر دی کہ بالکل ہمارے لوگوں سے رابطے پھر ہو رہے ہیں، لیکن یہ ظاہر کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اصل میں یہ حکومت اور ان کے ہی اپنی یعنی ان کی مراد سویلین ایجنسی کی طرف تھی۔ تو وہ اس لیے انہیں یہ اسیسمنٹ تھی رانا ثناء اللہ کی کہ لوگ اس دفعہ جو ہیں وہ ٹوٹ نہیں رہے، وہ جو 15-20 یا 25 جو ہیں وہ ہر دفعہ جو الٹا دیتے تھے ساری گیم، وہ اس دفعہ اس طرح وہ بھی ظاہر ہے پولیٹیکل سیناریو دیکھ رہے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے، اور انہوں نے بھی احتیاط کی اس دفعہ، اور شہباز شریف، بلاول بھٹو اور فضل الرحمان بڑے ایکٹیو نظر آئے۔ پہلے جو ہے ان کا آپ دیکھیں کہ کہاں اسٹرینتھ ہوتی تھی، 60 سے زیادہ سینٹ کی بات کر رہا ہوں، اور وہ ووٹ نکلتے تھے 50 یعنی 14 ووٹ دوسری طرف چلے جاتے تھے۔ اب یہ ضرور ہے کہ حکومت کو ایک تو اپوزیشن کے وہ اس طرح نہیں کر سکے، دوسرا اپنے بھی ان کے نہیں کچھ لوگ تھے جو وہ ناراض تھے۔ ایک اور اہم اس میں بات ہوئی جب مؤخر ہو گیا اجلاس تو اس کے بعد اور کل بھی اور شاید آج بھی بہت سارے ایم این ایز اور سینیٹر سے وزیر اعظم مل رہے ہیں، لیکن 1-2 لوگوں سے جو کہ بڑے نون ناراض ہیں یا ہر موقع پہ وہ اپنی کوئی بات منواتے ہیں کرتے ہیں، ان سے وزیر اعظم صاحب اکیلے ملے۔ مثال کے طور پہ راجہ ریاض جو ہیں ان سے اکیلے ملاقات ہوئی، اس طرح اور 2-3 لوگ تھے ان سے اکیلے، باقی تو کم از کم جو فوٹیجز جو ہمیں پتہ لگتا تھا وہ 10 سے 15 ارکان اسمبلی ہوتا تھا، ایک گروپ ہوتا تھا، ڈویژن کہہ لیں، ڈسٹرکٹ کا یا اور صوبے کے حساب سے، تو وہ پرائم منسٹر کو مل رہے ہیں۔ یعنی وزیر اعظم جو ہیں یا حکومت جو ہے
وہ اس نے گیو اپ ابھی اس کو بالکل نہیں کیا، وہ کوشش انہوں نے کرنی ہے، اور خط بھی لکھ دیا ہے ایک اسپیکر کی جانب سے اپوزیشن لیڈر کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اس میں قانون سازی میں بالکل اپنی تجاویز دیں، ہم تیار ہیں، ہم آپ سے بات کریں گے۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ اگر تو اپوزیشن واقعی کوئی سیریس ہے اس میں، یعنی سیریس سے مراد ہے کہ وہ قانون سازی چاہتے ہیں، تو پھر تو وہ اپنی کئی چیزیں اس وقت منوا سکتے ہیں، کیونکہ حکومت نے اب ان کی جولی میں خود ساری چیزیں ڈال دی ہیں۔ اور اگر وہ صرف اس کو ان کو مزید جو ہے امبیرس کرنا چاہتے ہیں حکومت کو، تو پھر وہ ظاہر ہے کوئی ایسی چیزیں نکال لیں گے جو ممکن نہ ہو دونوں کے لیے ماننا۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ جو نیکسٹ ویک ہے وہ پھر اہم ہے۔ حکومت یعنی ابھی تک جو ہے وہ اسے لگتا ہے کہ دوبارہ وہ پارلیمنٹ کا اجلاس مشترکہ بلائیں اور کسی طریقے سے قانون سازی جو کرنی ہے وہ کر سکیں۔ ابھی تک تو معاملہ جو ہے وہ جوں کا توں ہے، اور اس طرح تو بٹ صاحب اس کے علاوہ کامیابی، ہاں اس کے علاوہ یہ وزیر اعظم صاحب کے لیے کورٹ کی طرف سے بھی ایک بڑا دلچسپ ہفتہ گزرا کہ جہاں آرمی پبلک اسکول ثانیہ آرمی پبلک اسکول کی اپڈیٹ کے لیے سپریم کورٹ نے انہیں بلا لیا۔ وہاں پر تو وزیر اعظم صاحب نے میرے خیال سے ایک اچھے طریقے سے رسپونڈ کرتے ہوئے کہا کہ جو سپریم کورٹ کا حکم، جس کارروائی کا حکم، وہ میں کرنے کو تیار ہوں۔ جس کے بعد میرے خیال سے جو غصہ تھا کورٹ کا وہ ذرا تھما۔ لیکن اس کے علاوہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو پنجاب کے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے جو پنجاب کے ریلیونٹ بیوروکریٹس کو بلا کے ان کی سرزنش کی گئی ہے، کیونکہ مارچ سے ایک فیصلہ آیا ہوا ہے جو کہ لوکل گورنمنٹس کو بحال کرتا ہے اور ان کو جس طرح ختم کیا گیا تھا اس کو غیر قانونی قرار دیتا ہے، کالعدم قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد اب تک انفورسمنٹ اس کی ہوئی نہیں تھی، اور دنیا کی ایک کافی اوپن بات تھی کہ نہیں ہوئی انفورسمنٹ، لیکن ایک دم سے وہاں پر بھی ویلز چلنا شروع ہوئے ہیں۔ اصل میں سر جو سپریم کورٹ والا معاملہ ہے وہ جو اے پی ایس کا ہے، میرا خیال ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ انہوں نے کورٹ کو کہا کہ جیسا آپ کہیں گے کورٹ خوش ہو گئی۔ بیسیکلی خان صاحب جو ہیں وہ معاملہ کورٹ پہ ڈال رہے تھے، اور کورٹ والے جو تھے، عدالت جو ہے وہ خان صاحب پہ ڈال رہی تھی آپ کریں۔ جب خان صاحب نے یہ کہا انہیں کہ آپ آرڈر کریں تو میں کر دیتا ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں آرڈر کرنا، آپ خود کریں۔ پھر مزید انہوں نے کلیئر کیا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اب آپ ایف آئی آر یا یہ چیزیں کر دیں، کم از کم ذمہ داروں کا بتائیں تو صحیح وہ کون تھے، اور جو نیچے تو چلیں ایکشن کچھ لوگوں کے خلاف ہو چکا ہے۔ خان صاحب کا جواب جو ہے وہ کافی اس میں گہرائی ہے، وہ اس کو ایک ٹرم انگلش لٹریچر میں ایپیگرامیٹک، وہ ایپیگرامیٹک فکرہ تھا کہ آپ کہتے ہیں تو میں ایکشن لے لیتا ہوں۔ تو اس ایک فکرے میں بہت سارے راز پوشیدہ ہیں اور عقل مندوں کے لیے کافی اشارے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوکل گورنمنٹس کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہے کہ یہ اب کیا ہونے والا ہے؟ یہ پنجاب کی بیوروکریسی تو ہلنے ہی نہیں کو تیار تھی اس پوزیشن پہ اور اس موضوع پہ، اور ظاہر ہے پنجاب کی پھر حکومت بھی اس حوالے سے خطراتی ہے۔ اصل میں بالکل سپریم کورٹ اس میں بالکل درست ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا وہ آرڈر کر رہے ہیں، بحال ہوتے ہیں، پھر ان کو اختیار نہیں ہوتا، اور اس طرح کی باتیں تو بالکل ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت پی ٹی آئی کو نظر آ رہا ہے کہ سیاسی حالات کو اتنے اچھے ان کے لیے نہیں ہیں۔ وہ خود جب مانتے ہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ مہنگائی کو، میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ مہنگائی کو تصدیق کنندہ ملے ہیں حکومت کی صورت میں، کہ اس کی اٹیسٹیشن ہو رہی ہے حکومت کی جانب سے خود بتا کر کہ ہاں ہے، یہ دیکھیں فلاں جگہ بھی ہے، فلاں ملک میں اس سے کم ہے، اس میں زیادہ ہے، تو اس کو ہم یہ کریں گے، ایسے کر لیتے ہیں ویسے، اور پھر ساتھ ساتھ بڑھ بھی رہی ہے۔ اعلان کیا جاتا ہے کہ پیٹرول مزید بڑھے گا اور ایک دو دن بعد واقعی بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ اس کا مطلب ہے کہ اتنا، اس لیے سیاسی ماحول حکومت کے لیے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ تو وہ بلدیاتی ایک تو انتخابات کیسے اتنے آسان نہیں ہے کرانے، دوسرا جو موجود ہیں ظاہر ہے زیادہ تو مسلم لیگ نون کے ہیں پرانے جو تھے شہروں میں، لاہور سمیت،
تو وہ ان کو اختیار دینے کا مطلب ہے کہ ایک اور معاملہ جو ہے وہ کنٹروورسی، ایک اور معاملہ خراب ہو جائے گا. تو اس لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے. تو معاملہ ظاہر ہے پھر سپریم کورٹ نے تو پھر ایکشن لے لینا ان پہ خلاف. صحیح ہے. اچھا، یہ جو ڈاکٹ پہ ظاہر نیب کی ساری جو ترمیم کی ہیں وہ بھی قانون بنانے کے لیے مشترکہ سیشن کی طرف جانی تھی، لیکن جو پی ٹی آئی کا ایک بہت کور کیمپین پرومس ہے الیکٹورل ریفارم، اس کے لیے بھی جو انہوں نے جو کچھ کیا ہے الیکشن ایکٹ کے اندر، نادرا کو زیادہ امپاور یا الیکشن کمیشن کو کی امپاورمنٹ کم کرنا، اس کے علاوہ وہ بھی ڈاکٹ پہ تھا. اور اس کے علاوہ زیادہ اہم بات جو کہ ایک پولیٹیکل موضوع بہت بڑا بن گیا ہے، وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے بھی جو وہ قوانین پاس کرنا چاہ رہے ہیں اور الیکشن کو ٹیکنیکلی ایڈوانسڈ اپنی نظر میں کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے اوپر اپوزیشن کی طرف سے بھی شکایات ہیں، اور ظاہر ہے ان کے اپنے اندر سے بھی جو روایتی کنسٹیچوئنسیز ہیں چند، وہاں کے بھی ان کے ممبرز کی طرف سے شکایات ہیں. یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موضوع صرف اس وقت مسئلہ اس لیے نہیں ہوا تھا اس لیے کہ پی ٹی آئی اور سیم پیج والی سچویشن اب ختم ہو رہی ہے، بلکہ اس لیے بھی مسئلہ ہوا تھا اس لیے کہ جو قانون سازی ہونے جا رہی ہے نیب کی اور ای وی ایم کی، وہ قوانین ہی اتنے کنٹروورشل ہیں کہ ان کے اپنے لوگ بھی یونٹی نہیں دکھانا چاہ رہے تھے. نیب کے قانون پہ تو یہ نہیں کہا جا سکتا، اس پہ تو سب راضی ہیں، سب کی مرضی کا ہے. ابھی تو تھوڑی فیور ہے، پرانا آرڈیننس دیکھا جائے تو اس میں تو کافی مل گئی تھی، لیکن یہ بھی جو ہے وہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے. اپوزیشن ہو، حکومت کے لوگ ہوں، کہ پہلے تو ضمانت ہی نہیں تھی، اب کم از کم ضمانت آ گئی، یعنی جس نے ریمانڈ دینا ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. جی، بہت ساری انلیگیلٹیز کا. اب آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ جی اب آپ یہ دیکھیں، یہ بہت بڑی ایک چیز کہ اختیارات کے ناجائز استعمال کے ساتھ انہوں نے گین کا اضافہ کر دیا، کہ پہلے یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ کوئی حالی اختیارات کا ناجائز استعمال تھا، کہ کوئی انہیں پیسے بھی ملے ہیں، کچھ انہوں نے حاصل بھی کیا ہے. تو اب یہ ادھر تو معاملہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کلیئر ہو جاتے ہیں کہ واقعی نیت پہ تو شک نہ کریں نا آپ. بالکل ٹھیک ہے بٹ صاحب، یہ تو ایک قانونی بات ہے، اور یہ قانونی بحث بہت وکلا کرتے ہیں کہ یہ سزا غلطی کی سزا کے لیے نیب نہیں بنایا گیا، غلطی کی سزا کے لیے الگ فورمز موجود ہیں. غلطی کی وجہ سے اگر نقصان ہو گیا ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے، اور اگر جرم کی وجہ سے نقصان ہوا ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے. نیب نے جس طرح اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے تو یہ قوانین کے اندر ترمیم ضروری ہو گئی تھی، ورنہ یہ ترمیم جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی کہ یہ بات سمجھی ہوئی ہوتی ہے کہ ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی خامخواہی میں استادوں کو پکڑنا شروع نہیں ہو جاتی کہ اسٹوڈنٹس کا سال ضائع ہو گیا آپ کو نیب پکڑ لے گی. یہ صرف پاکستان کے اندر ہی اس طرح کے جوکس ہوتے ہیں. دوسرا جو ای وی ایم کا معاملہ ہے وہ بھی شاید اکثریت جو ہے وہ ای وی ایم کا انہیں اتنا کوئی سروکار نہیں ہے، وہ اتحادی ہوں یا پی ٹی آئی کے ہوں، معاملہ تو دوسرے ہی ہیں. اور اپنی اپنی بات اگر کسی نے چلے پازیٹیو سوچ لیتے ہیں، زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے، تو ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ ایم این ایز کو کوئی حلقوں کے مسئلے ہوتے ہیں، کوئی اور انہوں نے چیزیں منوانی ہیں حکومت سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع ہے تو وہ کروا لیتے ہیں. اور پرائم منسٹر ظاہر ہے ملنے کا مطلب بھی یہ ہے ہر ایم این اے کو کہ بتائیں جناب آپ کی خدمت کیا کریں. اور وہ خدمت جو کہ خان صاحب پہلے حکومت سے پہلے کچھ اور کہتے تھے، اب وہ سارا کچھ کرتے ہیں، پچھلے 3 سالوں سے تو ہو رہی ہے خدمت. تو اس لیے وہ ہلکے اور ان کو جو فنڈز یا جو کام ہے وہ کروا لیں. اگر ہم پازیٹیو سوچیں، زیادہ گہرائی میں یا پیج تک ہم نہ پہنچے تو یہ ایک بات ہو سکتی ہے. ای وی ایم میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنے زیادہ لوگوں کو اس کا پتہ بھی ہے یا ان کے لیے کوئی اتنی بڑی پرابلم ہے. پرابلمز جو ہیں وہ کوئی اور ہیں، اور قانون سازی حکومت کیونکہ وہ چاہ رہی ہے ہر صورت. دوسرا اس میں سر الیکشن کمیشن کا آپ نے بالکل ذکر کیا، وہ بڑا اہم ان کا ہے، وہ مین سٹیک ہولڈر ہیں. وہ مخالفت کر چکے ہیں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ لکھ کے مخالفت کر چکے ہیں. اگر یہ پارلیمنٹ سے پاس بھی ہو جائے تو وہ الیکشن کمیشن کی جو مخالفت جو کہ ریٹن میں ہے، ایک ادارہ ہے اور وہی ادارہ جو الیکشن کرواتا ہے، ایک ادارہ ہے جو مجاز الیکشن کرانے کے لیے اسی کی اتھارٹی ہے، کانسٹیٹیوشنل امپیریٹو ہے، اس کو آپ سائیڈ سٹیپ کر رہے ہیں. اور دوسرا اتھارٹی بھی
पहली दफा कोई अथॉरिटी वाले बंदे बैठे हैं, उन्होंने डस्का इलेक्शन में अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज पहली दफा तारीख में करके भी दिखा दी और अभी तक वो उसके पीछे पड़े हैं, जान नहीं छूट रही हुकूमत की। तो इसका मतलब है ऐसे इलेक्शन कमीशन से आप ये तवक्को करते हैं कि वो बिल्कुल ऐसे ही आप जो मर्जी कर ले, वो तो फिर और सुप्रीम कोर्ट उन्हें वो इग्नोर भी नहीं कर सकती। अगर अदालत में मामला जाता है पार्लियामेंट से पास होने के बावजूद, तो वो इलेक्शन कमीशन की मुखालफत को कहाँ लेकर जाएंगे? और क्या अपोजिशन के लिए इतना आसान है कि वो मान जाए हुकूमत की ये बातें? लगता तो ये है कि ये नैब या कोई और कवानीन जो हैं उस पे शायद कोई हो जाए, लेकिन इसमें तो बड़ी बात होगी, बड़ा वो अगर कोई आपस में मान जाते हैं, लेकिन उसमें ये ज़रूर होगा फिर हुकूमत को बहुत सारी अपोजिशन की तजावीज़ और अपोजिशन की बातें माननी पड़ेंगी। अगर इंतखाबात का जो इस्लाहाती बिल है अगर उसमें वो लेकर आते हैं तो वो बहुत सारी, क्योंकि अब तो आप खुद वो सीधी सी बात है कि जब आप जाते हैं किसी के पास तो आधी चीज़ें अपनी आप ख़त्म करके और आधी मान के जाते हैं। तो अब तो हुकूमत खुद चली गई है अपोजिशन के पास, खत लिख दिया है स्पीकर साहब ने। पहले तो वो खान साहब का आप खिताब देखे ना परसों जो था, उनके 1.5 साल हो गया, इन्होंने कुछ बताया ही नहीं, इतना हो गया। अब ये जहाद है, अब हमने ये जहाद करना है, और वो घंटे बाद वो जहाद ख़त्म हो गया, पता लगा वो जहाद नहीं करना। अब पता नहीं कब वो दोबारा वो मौका आएगा जहाद करने का। तो इसलिए आप चीज़ें देखें कैसे। और अच्छा एक और बात बताई जा रही है कि खान साहब ने, क्योंकि सवाल उठे कि अभी तो तकरीर की थोड़ी देर बाद फवाद चौधरी साहब का ट्वीट आ गया, तो इस अरसे में क्या हुकूमत की जानिब से ये बताया गया और कुछ जगहों पे ये खबरें भी चलवाई गई कि वो नहीं, उसके बाद ना इत्तेहादियों से बात हुई तो इत्तेहादियों ने तकरीर के बाद कहा, कोई उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई, इत्तेहादी अपने अपने घर में चले गए थे। लेकिन वो डाल इत्तेहादी पहले हाँ कह रहे थे उससे पहले, और ये तारक बशीर चीमा ने कहा भी है कि हम तो पिछली मीटिंग में इनको कहा था कि इस पे हमें पहले ब्रीफ करें, बताएं है क्या। तो अभी उस पे डाल के, यानी कोई कंफ्यूज है, हर मामले में कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आती, कभी कुछ हो जाता है फैसला। इवन आप यकीन करें जर्नलिज्म बड़ी मुश्किल हो गई है कि पता ही नहीं लगता है। कोई मिसाल के तौर पे कोई एक खबर कोई साफ़ी अगर चलाता है उसे पता लगता है तो अगले ही लम्हे कुछ और हो जाता है, तो वो उसे भी एम्बैरसमेंट फील होती है। तो अब तो बड़ा गुंजाइश रख के खबर डर डर के चलानी पड़ती है, क्योंकि फैसले इतनी जल्दी बदलते हैं कुछ, और फिर यू टर्न होते हैं। तो इसलिए सबके लिए कन्फ्यूजन है इस वक्त। सही। बट साहब इस वक्त लेते हैं ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। हम बात कर रहे हैं आज सियासत के हालात के हवाले से नईम अशरफ भट्ट साहब से। बट साहब, मईशत के प्रेशर्स, एक्चुअल डेली कॉस्ट ऑफ लिविंग, डेली क्वालिटी ऑफ लाइफ के प्रेशर्स, ये अब 2 साल जब रह जाते हैं इलेक्शन में तो फिर ये मसले जो हैं वो इतना आसानी से नहीं छोड़ते आपका पीछा। मोई साहब, ये इस तरह मेरा ख्याल है, जो माजी करीब में देखा जाए, और 3 साल तो है ज़्यादा हो जाता है, चले करीब देख लें तो सपोर्ट जब होती है तो ये सारी चीज़ों की कोई परवाह नहीं करता और ना वो नज़र आती हैं सारी चीज़ें। वो फिर जो करना होता है हुकूमत ने वो कर दिखाती है। इधर तो आपने देखा कि मामला बिल्कुल उलट हो जाता है, नंबर्स किसी के ज़्यादा होते हैं, निकलते किसी के हैं। और इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सपोर्ट, बल्कि अपोजिशन लीडर तो चीख कर शहबाज शरीफ साहब कई दफ़ा कह चुके हैं कि इससे आधी सपोर्ट भी हमें होती तो हम तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाते। पता नहीं ये बात सही है गलत है, लेकिन ये उनका दावा है। तो सपोर्ट के साथ बाकी चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। वो अब ज़ाहिर है उस तरह नहीं है, उसमें हो सकता है हुकूमत के वही ये जो मसाइल हैं ये ज़्यादा हो गए हों, उनसे आवाम का जो है वो रिलीफ नहीं दे पा रहे, तो फिर जाहिर है दूसरे किसी को शौक़ तो नहीं है कि इनके साथ ही लगे रहें और वो भी उन पर भी तनकीद हो, तो वो जाहिर है फासला फिर करना पड़ता है, हो जाता है। लेकिन ये ज़रूर है सर कि अगर सपोर्ट होती है तो बाकी ये मईशियत, ये महंगाई, ये लोगों के ये सारी फिर सानवी चीज़ें हो जाती हैं। अरे हमने तो नहीं देखी ये कभी को आड़े आई हो, इधर तो पूरी चीज़ें बदल जाती हैं। तो इसलिए अभी भी
اگر پازیٹیو سوچا جائے تو خان صاحب کو ابھی اتنی سپورٹ ضرور ہے کہ اگر فرض کریں اپوزیشن کے مطابق جو وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہیں، تو نیوٹرل بھی ایک سپورٹ تو ہے خان صاحب کے، کم از کم اس طرح تو نہیں ہے کہ جو مسلم لیگ نون دعویٰ کرتی رہی پچھلے 5 سال، اور میاں صاحب کہ جو ان کے ساتھ ہوا، یا پیپلز پارٹی اس سے پہلے پیپلز پارٹی جو الزام لگاتی رہی چودھری افتخار کے سپریم کورٹ پر، اور اس کے کیا کٹ جوڑ تھی. مطلب نیوٹرل بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نیوٹرل تو ایک بہت گڈ پلیس ٹو بی ہے فار اینی ون ادر دین عمران خان صاحب. بس عمران خان صاحب کو عادت نہیں ہے نیوٹرل کی. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے بھی ایک نئی چیز دیکھنے میں آئی، کہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ اگر کوئی نیوٹرل ہے تو ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو پرسنلی ذاتی بنیادوں پر خان صاحب کے ساتھ ہیں، وہ اپنی ذات کے حوالے سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اہم لوگ ہوتے ہیں. تو یہ تو پھر وہ نیوٹرل سے تھوڑا سا پھر ان کو تو تھوڑا ایج بھی حاصل ہے. وہ تو نہیں کسی اور کو، اگر وہ نیوٹرل مکمل ہو جائے تو وہ بھی نہیں ملتا کسی کو. خان صاحب کو جی، اور مطلب ابھی پوزیشن جو ان کی ہے وہ اپنے آپ سے اگر کمپیئر کریں تو ایک کمزوری کی پوزیشن ہے، ورنہ جو ماضی میں جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں، جس طرح ہم نے ابھی کہا، وہ ان کے تو خوابوں میں اس طرح کی سچویشن نہیں ہوتی تھی. پیپلز پارٹی کی تو پہلے دن سے نہیں ہوتی تھی، اور نواز شریف صاحب کی مڈ ٹرم کے بعد سے، جب سے انہوں نے وہ پرویز مشرف والے کیس کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا، جب سے کبھی بھی ایسی سچویشن نہیں تھی کہ ہاسٹیلٹی نہ فیس کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی اسٹیبلش کوارٹر سے. اب بٹ صاحب یہ ہاسٹیلٹیز کی جہاں بات کر رہے ہیں، وہاں فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کا علم اٹھا کے چلے تھے ایک زمانے میں، اس میں بہت اسٹرینتھ آ گئی تھی، اور حالانکہ سیم پیج تھا لیکن پھر بھی سمجھا جا رہا تھا کہ شاید کچھ ہو سکتا ہے. نام لیے جا رہے تھے، مارچ کی بات کی جا رہی تھی. آخرکار پھر کچھ لے دے ہو کے، جس طرح ہم نے پچھلے شوز میں بھی بات کی ہے کہ وہ وہاں سے ایک اسٹرینتھ، پوزیشن آف اسٹرینتھ جو ہے وہ کم ہوئی، اور پھر سب سے زیادہ کم اس طرح ہوئی کہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے چلی گئی. یہ سیاست کے پتہ نہیں حسن ہے یا سیاست ایسی ہی ہوتی ہے. آپ ان کے کچھ عرصہ پہلے کے دونوں کے بیانات نکالیں ایک دوسرے کے خلاف، میرا خیال ہے لیمٹ بھی شاید کراس کر چکے تھے، تو اب پھر مل رہے ہیں. کیونکہ حضرت قبلہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے گزشتہ ہفتے ایک انتہائی اہم ملاقات فرمائی، اور 1.5 گھنٹے کی وہ ملاقات تھی. اس کے فوراً بعد انہوں نے ہنگامی اجلاس بلایا. کس سے ملاقات؟ یہ ذرا پھر سے کر لیتے ہیں بٹ صاحب، مجھے نہیں پتا کہ پچھلے والے شو میں یہ والا سے چلا تھا. کس سے ملاقات فرمائی؟ جی یہ پچھلے ملاقات شو میں بھی بات ہوئی تھی، اور بات اس سے بڑھنی نہیں ہے، آپ جو مرضی کر لیں، بات اتنی ہی اہم ملاقات تھی. صحیح ہے. پھر اس ملاقات کے بعد فضل الرحمان صاحب کا انٹرنیٹ پیکج ریچارج ہو گیا، ایک دم سے ان کی اسکائپ چلنا شروع ہو گئی، اور وہ سب سے انہوں نے باتیں کی. جی اور ایک دم سے وہ جو بڑی تلخ باتیں تھیں مولانا اور بلاول بھٹو کے درمیان، وہ ختم ہو کے ملاقاتوں میں آ گئی. ایک دم بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ شہباز شریف کے قریب آ گئے. ایک دم اپوزیشن کی اسٹرینتھ مکمل ہو گئی. ایک دم جب فون آنے شروع ہوئے تو وہ فون فیک کالز قرار دینا شروع ہو گئے، حالانکہ وہ فیک کالز نہیں تھیں. اور ایک دم جو ہے وہ 15 20 یا 25 جو ہیں جو الٹ جاتے تھے وہ سیدھے ہو گئے. تو یہ کوئی کسی کو، میرا نہیں خیال اتنے کوئی معصوم تو کوئی نہیں ہے. مولانا ہمیشہ ایسے کرتے ہیں، شہباز شریف بھی کرتے ہیں، مسلم لیگ نون بھی کرتی ہے، بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی. لیکن اتنا ایک دم سے نہیں ہوتا بٹ صاحب، اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ 1 مہینے کے یا 2 مہینے کے پیریڈ کے اندر دکھا دیں کہ اس طرح کی ایک دم سے قربت، جبکہ ایک دم سے اتنی ہاسٹیلٹی تھی. مطلب یہ تو بہت کم ہی ہوتا ہے کہ ایک دم سے رفتہ رفتہ. آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ ہر سیاستدان ایک پولیٹیکل کمپلیٹ سرکل ٹرن کر لیتا ہے، لیکن 6 ماہ کے اندر اتنا سب کچھ ہو جانا، یا 3 ماہ کے اندر اتنا سب کچھ ہو جانا ایک دم سے، یہ دیکھنے کو نہیں ملتا. یہ پھر دکھاتا ہے کہ موقع پرستی جو ہے اس کا کتنی اہمیت ہے. جی کیونکہ آپ دیکھیں 2 بیان تو مجھے یاد ابھی آ رہے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کیا ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہے. ایک مولانا نے کہا کہ پیٹھ میں چھرا گونپا پیپلز پارٹی نے دھوکہ دیا، معافی مانگے پہلے، پھر ان کو پی ڈی ایم سے شامل پی ڈی ایم میں کریں گے، نکال دیا گیا. اور ادھر سے بلاول بھٹو کہتے ہیں مولانا آپ بتائیں
کہ آپ تو کہتے تھے کہ استعفوں کے بغیر لانگ مارچ نہیں ہوگا اور اب کیوں کر رہے ہیں، اور جو اس طرح کے جو ہے وہ ذاتیات پہ بھی کچھ بلاول بھٹو کی جانب سے نہ صرف مولانا بلکہ شریف خاندان پہ بھی انہوں نے اٹیک فرمائے تھے. تو اب ایک دم یہ ہوا کیونکہ ایک دم ملاقاتیں ہوئیں. لیکن ایک چیز اہم ضرور ہے سر، نواز شریف کا ووٹ اس میں میرا خیال بڑا اہم ہے. ان سے جو بات چیت ہے وہ ابھی تک کوئی فائنل نہیں ہو پا رہی. وہ اہم چیز ہے کیونکہ اگر میاں صاحب جو ظاہر ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ آگے ہیں، بہت ساری چیزیں وہ چاہتے ہیں، ساری تو ظاہر ہے ان کی مانی نہیں جائیں گی، لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی سیٹنگ ہوتی ہے تو پھر ضرور. لیکن اتنا ضرور ہے، اتنی کامیابی اپوزیشن کی ضرور ہے کہ انہوں نے ایک جو ہر دفعہ ہوتا تھا بندے پورے یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں کی انوالومنٹ آ گئی، تو حکومت کو اب برابری کے سطح پہ ڈیل کیا جا رہا ہے، مقابلہ برابر ہے. اور پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو یاد ہے کہ یہی ہم نے ڈسکس کیا کہ آنے والے ہفتے میں آزمائش ہے سخت حکومت اور اپوزیشن، پتہ لگ جائے گا کہ جو آپ پیج کی یا دوسری باتیں کر رہے تھے تو اب ہمیں پتہ لگ گیا ہے. تو حکومت کے لیے مشکلات ہیں تو وہ صحیح. بٹ صاحب اس وقت لیتے ہیں بریک کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. بٹ صاحب نواز کیمپ کی کیا خبریں ہیں بٹ صاحب کہ وہ نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کو آگے کر رہے ہیں یا وہاں پہ معاملات سیٹل ہو گئے ہیں، یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ اب شہباز شریف صاحب ہی لیڈ کریں گے فائٹ کو، اب فائٹ تو اصل میں ہے ہی نہیں اور لڑائی تو اب عمران خان صاحب سے ہے؟ سر ادھر تو اب انتہائی محبت چل رہی ہے. یہ وہ محبت ہے جو جب میاں صاحب ان کے پلیٹلیٹ کم ہوئے تھے، کر دیے گئے تھے پلیٹلیٹ کم، اس وقت جو شہباز شریف، نواز شریف، حاج آصف، ان تین لوگوں میں جو محبت الفت تھی، مریم نواز بھی تھیں سرسیز ہسپتال میں ساتھ والے کمرے میں، انہیں اجازت دے دی گئی تھی، یہی حکومت تھی. تو وہ محبت اب دوبارہ آ گئی ہے. اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ چھوٹے میاں صاحب کو پاؤں بھی پکڑنے نہیں پڑے میاں صاحب کے. لندن جائے بغیر ان کا کام ہو گیا کیونکہ ان کی جگہ پھر کوئی اور چلا گیا اور وہ ڈائریکٹ ملاقاتیں شروع ہو گئیں. اس لیے اب تو بڑی الفت وہی پلیٹلیٹ والی اب دوبارہ جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ اب انیاں شیانیاں یہ پیچھے رہ گیا، معاملات آگے چلے گئے ہیں کیونکہ بڑے میاں صاحب دوبارہ اسی ڈگر پر آئے ہیں جو ہمیشہ وہ کرتے آئے ہیں. وہ چاہے مشرف صاحب کے ساتھ ہو، پھر بعد میں کئی دفعہ جو خفیہ ملاقاتیں چودھری نثار صاحب اور شہباز شریف صاحب کرتے رہے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. پھر اس کے بعد یہ پلیٹلیٹس آ گئے اور اب پھر وہی کام شروع ہو گیا ہے. تو اس لیے شہباز شریف تو ہمیشہ ہی یہ چاہتے ہیں نا. ہاں ادھر سے میاں صاحب یا مریم نواز کا اس طرح تو نہیں کہہ سکتے، مطلب میاں صاحب کا نظریاتی سیزن ایک بار پھر سے ختم ہو گیا ہے تو شہباز شریف صاحب اور وہ ظاہر ہے پھر قریب ہی ہوں گے کیونکہ فرق ہی دونوں میں صرف یہ ہے. میرا تو خیال ہے سر، نظریہ صرف میرا خیال ہے شہباز شریف کا کہ ہر دفعہ وہی نظریہ جیت جاتا ہے. میاں صاحب کا نظریہ ہر دفعہ ہار جاتا ہے. مطلب نظریہ کوئی موسم کی طرح تو نہیں ہوتا نا کہ سال میں 4 دفعہ بدلے. تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب کا اس کو نظریہ کہہ سکتے ہیں جو آج تک مطلب پوری زندگی سے ایک ہی ہے. ایون شہباز شریف آپ دیکھیں کہ کس نے وہ کمیٹیڈ ہیں، وہ جیل میں بھی کئی دفعہ گئے ہیں، نظریہ نہیں بدلا ان کا. انہوں نے نہیں کہا، ساری دنیا نے پوچھا انہیں کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ خلائی مخلوق کیا آپ کچھ کہنا پسند کریں گے، کبھی لفظ نہیں بولا. یہ کیا بات ہے، زبردست. شہباز شریف زندہ باد. یعنی اس قدر کمیٹیڈ ہیں کہ ان کے نظریہ نہیں. بڑے میاں صاحب کا ہر دفعہ بدلتا ہے نظریہ. بالکل. اور دیکھیں انٹلیکچوئل کلیئرٹی بھی ہے نا. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے ذہن میں بالکل کلیئر ہیں کہ وہ ان کا نظریہ کیا ہے اور کیوں ہے اور کیسے ہے، اور وہ تو ان کو برا بھی نہیں لگتا بتانا کہ یہ تو دیوار میں سر مارنے والی باتیں. اور میاں صاحب بھی بہیو اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح کسی نے دیوار میں سر ہی مار لیا تھا، پھر غلطی ہو گئی تو تھوڑے دن بعد جو ہے ان کو سینس جب آتا ہے تو وہ آپ ٹیلی نہیں کر سکتے کہ پھر میاں صاحب یہ پہلے آپ یہ باتیں کر کیوں رہے تھے. یعنی جب یہ اس بات کی سچویشن سامنے آئے گی بٹ صاحب، جب یہ ابھی تو قیاس آرائیاں ہیں نا، جب اس کی ایکچوئل پھل اور ثمرات سامنے نظر آنا شروع ہوں گے تو لوگ جب پوچھیں گے بھائی وہ ووٹ کو عزت وہ سب کچھ کیا تھا، تو اس کے جواب تو ذرا مشکل ہو جائیں گے میاں صاحب کے لیے. ہمیشہ سے مشکل ہے. وہ آپ کو پتہ ہے اس کا پھر وہ ایک جواب دیتے ہوتے ہیں
नो रिप्लाई. अक्सर उन्हें कई दफ़ा ऐसे सवाल हुए हैं. लंदन में उन्हें ऐसे सवाल होते ही नहीं है, क्योंकि वो सवाल क्या, वो उनके साथ रोज़ बैठे होते हैं, इकट्ठे उनकी गपशप चल रही होती है, खाना, तो वो फिर एक उल्फत मोहब्बत जाती है. उन्हें उधर तो उन्हें सवाल भी नहीं होते, इधर भी शायद मैनेज कर लेते हों, लेकिन नहीं, मियां साहब ने कभी भी इस तरह सवाल होने ही नहीं दिए. बट साहब, मियां साहब के मतलब आपको याद है कभी मियां साहब ने इंटरव्यू दिया हो, या फिर कोई चलते गुजरते बगैर प्लानिंग के इंटरव्यू दिया हो? मुझे तो नहीं याद. मैं आपको बताता हूँ सर, 5 साल ये जो पीछे रहे हैं, उस वक्त मैं मुस्लिम लीग नून की का बीट करता था. 5 साल पूरे हुकूमत भी थी इनको सारा. 5 सालों में एक दफ़ा भी नॉट अ सिंगल टाइम मियाँ साहब से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई ऐसे कुछ सवाल जवाब हुए ही नहीं है. पूरे 5 साल कोई जुर्रत नहीं थी हमारी, कोई करीब से भी कोई गुजर जाए उनके. तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि वो चले, खान साहब का ये फ़ायदा अपना फ़र्क है कि वो देखें, वो है ओपन, वैसे खुल के बात करते हैं, सवाल उन्हें बिल्कुल ठीक है, इतना खुल के बात करते हैं, बाद में अपनी हुकूमत को मुसीबत आ जाती है, लेकिन हाँ बिल्कुल ठीक है, कम से कम बात तो करते हैं. बात करते हैं, मिलते हैं, और जो उनको कवर करते हैं उनको साथ लेकर जाते हैं, और सही बात है, वो सवाल भी कर जाते हैं. तो ये फर्क, एक इनहेरेंट कॉन्फिडेंस है, ये इमरान खान साहब का ये एक इनहेरेंट कॉन्फिडेंस है जो कि मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब में तो कभी भी नहीं था. और बाकी जो हमारे सीनियर लीडरान आए वो भी बहुत गाइडेड और केयरफुली एक प्रोसेस फॉलो करते थे. इस तरह खान साहब की तरह नहीं करते थे, और शायद उसकी वजह थी कि खान साहब से फिर जो गलतियां हो जाती हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस से जरूर वो हैंडल करते हैं. ये बात ठीक है कि प्रेस इंटरेक्शन जिस तरह खान साहब करते हैं उस तरह किसी भी और नहीं की. तो एक बात जो खान साहब उनके बारे में, मियां साहब के बारे में कहते थे कि ये क्रिकेट खेलते थे, तो उस वक्त भी अंपायर्स का जो है वो मसला था. तो एक आपको लतीफ़ा सुनाता हूँ बड़ा, ये लतीफ़ा यानी एक मज़ाहिया बात है, लेकिन ये तारीख़ का हिस्सा है, हकीकत है, और ये शहबाज शरीफ साहब ने ऑन रिकॉर्ड खुद ये वाक़या सुनाया हुआ है. उनका एक दफ़ा वो हम खेल रहे थे, क्रिकेट मैच था, तो मैं ओपन कर रहा था, शहबाज शरीफ सामने थे, तो दूसरी तरफ मियां साहब थे. तो शहबाज शरीफ कहते हैं वो सामना जो बॉलर था, फास्ट बॉलर, वो बड़ी तेज़ बॉल कर रहा था, स्विंग, तो मैं कोई बीट हो रहा था, मेरे से खेलने नहीं हो रहा था. तो एक कोई आउट था मेरा, कॉर्ड भी हैंड था, या शायद LBW 12 वो आउट था, तो अंपायर ने नहीं दिया. तो फिर अगला ओवर आया मेरे से, फिर वो थोड़ा बीट हो रहा था, तो एकदम मैं निकल के थोड़ा सा आगे खेला, तो बाहर जाती हुई बॉल थी लेग स्टंप से, तो पैड को लगी, तो कोई वो अपील भी नहीं इतनी की बॉलर ने, तो अंपायर ने आउट दे दिया. तो अंपायर ज़ाहिर है इन मैचों में अपने ही होते हैं. तो कहते हैं मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा. मैं जाके तो उन्हें गुजरते हुए जब बाहर जा रहा था गुस्से में, तो मैंने पूछा तो क्यों, ये तो आउट नहीं था. तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करता, ये मियां साहब ने मुझे कहा था कि आप इसको आउट दे देना क्योंकि इससे खेलने नहीं हो रहा. तो ये और ये हकीकत है, ये शहबाज शरीफ ने खुद बताया हुआ है ये वाकया. तो मियां साहब ने कहा इसको आउट, कहते मैं क्या करता. तो अंपायर इस कदर उनकी मानते थे, वो मियां साहब को अगर आउट नहीं देते थे तो दूसरे को आउट भी दे देते. कहने ऐसे अंपायरों की दुआ करते होंगे आजकल मियां बरादरान के अंपायर ऐसे भी होने चाहिए. बट साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा शो का वक्त खत्म हो गया, आज आपने पूरे शो दिया. थैंक यू वेरी मच. व्यूअर्स, आपकी क्या राय है, हम मुंतजर रहेंगे. @agenda 360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है, @नईम अशरफ भट्ट 3 नईम अशरफ भट्ट साहब का ट्विटर हैंडल है, आपकी स्क्रीन पे शेयर करेंगे. @JFERII मेरा ट्विटर हैंडल है. वी लुक फॉरवर्ड टू इंटरेक्टिंग विद यू एज ऑलवेज. इंशाल्लाह कल एक और शो के साथ फिर से हाजिर होंगे. कीप वॉचिंग समा.